یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے کہ آخر ہم اپنی زندگی اور اپنے معاشرے کو کیسے چلائیں۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر تہذیب نے اپنے اپنے انداز میں تلاش کیا ہے۔ آج ہم مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کی مشہور تصنیف اسلامی نظام زندگی میں پیش کیے گئے ایک بہت ہی مربوط جواب کا جائزہ لیں۔ اچھا، یہ کتاب صرف چند عقائد کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی معاملات تک، یعنی انسانی وجود کے ہر پہلو کو منظم کرنے کا ایک جامع فریم ورک پیش کرتی ہے۔ تو یہی وہ بنیادی سوال ہے جس سے ہر تہذیب کو نمٹنا پڑتا ہے۔ مولانا مودودی کی یہ کتاب اس کا ایک بہت واضح اور تفصیلی جواب دیتی ہے، جو ایک بہت مضبوط نظریے پر مبنی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں دلائل کو کس طرح ترتیب دیا گیا ہے۔ ہم زندگی کے بنیادی سوال سے شروع کریں گے، پھر دو بالکل مختلف نظریات کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد اللہ کی حاکمیت کے مرکزی تصور کو سمجھیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ یہ تصور ایک مکمل نظام زندگی کیسے بناتا ہے، اور آخر میں اس حتمی انتخاب کی بات ہوگی جو انسانیت کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ کتاب کا آغاز ایک بہت ہی عالمگیر انسانی ضرورت سے ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی نظام، کوئی طریقہ کار تو ہونا ہی چاہیے۔ مولانا مودودی کے مطابق نظم اور معنی کی یہ تلاش صرف ایک خواہش نہیں، بلکہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور ان کی کتاب اسی ضرورت کا جواب دینے کی ایک منظم کوشش ہے۔ اور اس کتاب کی ساخت کو دیکھیں تو یہ بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ یہ بالکل بنیادی سوالات سے شروع ہوتی ہے اور پھر قدم بقدم اپنی دلیل کو آگے بڑھاتی ہے۔ اب آتے ہیں ایک بہت ہی اہم نقطے پر۔ یہاں مصنف اپنے پورے استدلال کی بنیاد رکھتے ہیں اور انسانیت کے سامنے دو بالکل واضح اور الگ الگ راستے رکھتے ہیں۔ پہلا راستہ ہے جاہلیت کا۔ اب یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس کتاب میں یہ لفظ صرف ناخواندگی یا جہالت کے معنی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ ایک ایسے طرز زندگی کے لیے استعمال ہوا ہے جہاں انسان خدائی رہنمائی کو نظر انداز کر کے خود ہی کو ہی قانون بنانے کا حاکم سمجھ بیٹھتا ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس دوسرا راستہ اسلام کا ہے۔ یہاں بھی اسلام کو صرف ایک مذہب کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ ایک مکمل طرز زندگی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ تمام معاملات میں خدا کے اختیار کے سامنے سر جھکا دینا۔ تو یہ فرق بالکل واضح ہے۔ ایک طرف انسان کی حاکمیت ہے جہاں قوانین انسانی خواہشات کی بنیاد پر بنتے ہیں، دوسری طرف اللہ کی حاکمیت ہے جہاں زندگی خدائی ہدایت کے مطابق گزاری جاتی ہے۔ کتاب کے مطابق یہی وہ فیصلہ کن موڑ ہے جس پر ہر معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ چلیں اب اس بنیادی اصول کو سمجھتے ہیں جس پر مصنف کے مطابق پورے اسلامی نظام کی عمارت کھڑی ہے، اور وہ بنیادی اصول ہے توحید۔ توحید کو مولانا مودودی کے استدلال کا یوں سمجھیے کہ سنگ بنیاد سمجھنا چاہیے۔ یہ وہ ایک سب سے اہم تصور ہے جس پر باقی تمام دلائل کی عمارت کھڑی کی گئی ہے۔ اس نظریے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کتاب کا جو پہلا باب ہے وہ پورا کا پورا توحید کی وضاحت کے لیے وقف ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مصنف کے نزدیک ہر چیز کی بنیاد یہی تصور ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے کتاب ایک بہت سادہ لیکن گہرا سوال پوچھتی ہے: اگر پوری کائنات بڑے بڑے سیاروں سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے ایٹم تک ایک ہی قانون کے تابع ہے، تو بھلا انسان اس سے الگ کیوں ہو؟ تو مصنف یہاں توحید کے مذہبی تصور کو انسانی زندگی کے عملی پہلوؤں سے براہ راست جوڑتے ہیں۔ ان کے نزدیک اخلاقیات، قانون، سیاست، معاشرت، ہر چیز اسی ایک نقطے سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک بنیادی نظریہ ایک مکمل اور جامع نظام کی شکل کیسے اختیار کرتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ مصنف اس دلیل کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے لیے دین کی اصطلاح کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مصنف کے نزدیک دین صرف عبادات یا نجی زندگی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کا ایک مکمل اور جامع ضابطہ ہے جو ہماری عوامی اور نجی زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے۔ تو اس نظریے کے تحت اخلاقیات، معاشرت، سیاست، معیشت، یہ سب الگ الگ خانے نہیں ہیں، بلکہ یہ سب ایک ہی مرکزی اصول یعنی خدا کی حاکمیت سے جڑے ہوئے ایک مربوط نظام کا حصہ ہیں۔ اور یہ صرف کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ کتاب کے اگلے حصوں میں باقاعدہ طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ سیاست، معاشرت اور معیشت جیسے شعبوں میں اس نظام کا اطلاق کیسے ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کتاب ایک ایسے ہمگیر اور مربوط نظام زندگی کا نقشہ پیش کرتی ہے جس میں ہر چیز ایک ہی بنیاد سے جڑی ہوئی ہے اور انسانی زندگی کا کوئی پہلو اس سے باہر نہیں ہے۔ اور اب ہم اس کتاب کے نچوڑ اور ختمی پیغام کی طرف آتے ہیں جسے مصنف پوری انسانیت کے سامنے ایک فیصلہ کن انتخاب کے طور پر پیش کرتے ہیں۔
کتاب کا جو نچوڑ ہے وہ اس ایک جملے میں آ جاتا ہے، انسانیت ایک دوراہے پر کھڑی ہے، اسے یا تو اپنے معاشرے کی تعمیر خدائی قانون کی ٹھوس بنیاد پر کرنی ہے یا پھر انسانی خواہشات کی بدلتی ہوئی ریت پر۔ تو مصنف کے نزدیک بات صرف یہ نہیں ہے کہ کون سا راستہ بہتر ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جس بنیاد کا انتخاب کریں گے، آپ کے معاشرے کی تقدیر بھی ویسی ہی ہوگی۔ یہ محض ایک ترجیح نہیں بلکہ ایک فیصلہ کن قدم ہے۔ اور بالآخر یہ کتاب ہمیں اسی ایک بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد آخر کن اصولوں پر